ویڈیو کو لائک کریں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے، اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت سا مہینہ ہمیں دیا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں پہلے تو روزوں کا اہتمام کریں، اور جن کو چھوٹی موٹی بیماریاں ان سے بھی کہتا ہوں، بیماری کا بہانہ لے کے سر درد ہے، بخار آ گیا ہے، کورونا ہو گیا ہے، ان چیزوں کو لے کر کے آپ روزہ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ وہ اور بیماریاں ہیں اور اس حد تک بیماری ہے جس کو بہت سیریس میٹر کہتے ہیں، وہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ جب آدمی رکھ ہی نہیں سکتا، بیماری بڑھ جانے کا یقین ہو، مر جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی، جب کوئی مسلمان پابند شرع، کوئی دین کی سمجھ رکھنے والا ڈاکٹر کہہ دے تو بات الگ ہے۔ اپنی مرضی سے فتویٰ دینا کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں بیمار ہوں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ روزے سے صحت ملا کرتی۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو طبیبوں کے طبیب ہے، جو حکیموں کے حکیم ہے، جو صرف جسموں کے حکیم نہیں بلکہ روحانیت کے بھی حکیم و طبیب ہے، تو جب اس رسول نے فرما دیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تو پھر صحت ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے بہانہ نہ کرو۔ ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے، فرمایا گیا ہر قسم، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی، جیسے مال کی زکوٰۃ، جس نے مال کی زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا، اب اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جان کی بھی زکوٰۃ ہے، جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو جان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ یہ تمہاری جان کی زکوٰۃ ہے، تمہارے جسم کی زکوٰۃ، مطلب جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اب ان کی جان بھی اللہ محفوظ کر لیتا ہے، وہ مہلک بیماریوں سے، موذی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے اولیاء، آج جتنی کثرت سے بیماریاں ہیں پہلے نہیں تھی، اور جو بیماریاں آج ہیں وہ پہلے نہیں تھی۔ کیوں؟ اس دور میں لوگ صرف رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کو بھی اکثر مسلمان روزہ رکھتے تھے۔ 3 روزے تو مہینے میں رکھتے ہی تھے مسلمان، پھر اس کے بعد جو اور دین سے قریب تھے وہ پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتے تھے، پھر موقع بموقع عاشورہ کا روزہ، یہ روزہ، وہ روزہ، یعنی جو موقع آیا اس کے بہانے سے روزے رکھتے تھے۔ اس لیے یہ بیماریاں ان کو نہیں تھی جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کی زکوٰۃ نکالتے رہتے تھے، اور جب زکوٰۃ نکلتی رہے گی تو جسم محفوظ ہوتا رہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے سے طاقت ملتی ہے، طاقت کھانے سے نہیں ملتی، کھانا تو ایک بہانہ ہے۔ فرمایا گیا کم کھانا یہ صحت، انسان کو صحت مند کرتا ہے، کم غذا انسان کو صحت مند کرتی۔ ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کھانا ہمارے لیے پیدا ہوا۔ بزرگوں نے فرمایا جینے کے لیے کھایا کرو، کھانے کے لیے جیا مت کرو، اللہ کے لیے جیو۔ یہ انسان کی سوچ اور فکر ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے روزہ رکھیے، روزے کا اہتمام کیجیے، اور روزہ رکھیے تو اس طرح رکھیے جیسے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دوسرا باب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ پہلے تو روزہ رکھیے، اب جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اس طرح رکھیے جیسے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا۔ اب اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیسے دیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی صرف وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، بس ان کو کچھ ملنا نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ انہوں نے جو حلال کھانا تھا، توجہ کرنا، جو حلال کھانا تھا، جیسے کھانا حلال ہے نا، پانی بھی حلال ہے، مغرب بعد تو کھا سکتے ہیں نا، وہ تو حلال ہی ہے، صبح صادق سے پہلے کھا سکتے ہیں، حلال ہی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا تو رک گئے کھانے پینے سے۔ لیکن جس کھانا جو حلال تھا روزے سے پہلے اور روزے کے بعد، وہ روزے کی حالت میں تو ہم رک گئے کھانے پینے سے،
فریج بھری ہوئی ہے پھلوں سے، رک گئے ہیں، کچن بھرا ہوا ہے کھانے سے، رک گئے ہیں، مگر گالی تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا روزے میں لوگ گالی سے بھی رکے؟ پاپ کی نظر کسی عورت پہ اٹھانا یہ تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا آنکھوں کو بھی لوگوں نے کنٹرول کیا؟ نماز ترک کرنا یہ ہمیشہ حرام ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا یہ ہمیشہ حرام ہے۔ کیا لوگ روزے کی حالت میں نماز کے پابند ہوئے؟ بے شمار روزے دار ہیں جو نیند سے اٹھتے ہیں، بستر پہ سحری کھاتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے جس میں کوئی نماز ہی نہیں؟ یہ کون سا روزہ؟ روزے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، روزہ وہ ہے صحیح معنی میں، کون سا روزہ؟ جو آنکھ کا بھی روزہ ہو، جو زبان کا بھی روزہ ہو، جو کان کا بھی روزہ ہو، جو ہاتھ کا بھی روزہ ہو، جو پیر کا بھی روزہ ہو۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، روزے کی حالت میں انہیں نہ دیکھو۔ یہاں تو روزے میں لوگ گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے، دیکھ لیجئے، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی گیم کھیلتے ہو، تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو مہینہ تسبیح اور تلاوت کا ہے، درود شریف کا ہے۔ اچھا یہ تو گیم کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی تصویر تو نہیں ہے، یہ حرام تو نہیں ہے؟ اسلام میں وقت ضائع کرنا ہی حرام ہے، تضییع اوقات حرام ہے اسلام کے اندر۔ گیم کھیلنا موبائل پر یہ حرام ہے۔ حالت روزہ میں یہ کون سا حرام کام لوگ لے کے بیٹھ گئے؟ بچے گیم کھیل رہے ہیں، جوان گیم کھیل رہے ہیں، عورتیں گیم کھیل رہی ہیں، لگے ہوئے سب موبائل پر۔ تو روزہ رکھا تو کیا معاذ اللہ ہم نے احسان کیا کہ آپ گیم کھیلنے بیٹھ گئے؟ یہ روزہ تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ سیریل دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں، بلکہ یہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے کہ جب آنکھوں سے پاپ نہیں ہوگا، کانوں سے ناجائز حرام چیزیں نہیں سنیں گے، ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، پیر سے حرام جگہ چل کر نہیں جائیں گے، تو ایک مہینے کے اندر یہ روحانی تربیت ہوگی۔ تو جب رمضان شریف تو چلا جائے گا، لیکن یہ نیک عادتیں انسان میں باقی رہ جائے گی، اس طریقے سے انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ مہینہ بدلنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب زبان جھوٹ بول ہی رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو روزہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ 2-4 لوگوں سے جھگڑا نہ کریں۔ بڑا نازک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا روزہ، یعنی ان کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے روزے کے اندر، اس سے لڑ، اس سے جھگڑ، اس کو گالی دے، اس سے یہ حالت ہوتی ہے۔ روزہ یہ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ بھئی میں روزے سے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ روزے میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔